اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محسن خان اور آج ہم بات کریں گے خیبر کا قلعہ کیسے فتح ہوا۔ صلح حدیبیہ کے بعد آخر کار مسلمانوں کی توجہ یہودیوں پر ہوئی، کیونکہ یہودی ہر ٹائم مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش میں لگے رہتے۔ غزوہ خندق کی لڑائی بھی انہی یہودیوں نے کروائی تھی۔ حدیبیہ سے پہلے ان پر حملہ کرنا بالکل ناممکن تھا، کیونکہ اگر مسلمان ان پر حملہ کرنے کا سوچتے تو مکہ والے مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ حدیبیہ کے ایگریمنٹ ہونے کے بعد مکہ والوں سے مسلمانوں کی 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہونی تھی، تو یہودیوں سے جان چھڑانے کا یہ سب سے اچھا وقت تھا۔ اور یہودیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا قلعہ خیبر۔ خیبر کا قلعہ پورے عرب کے طاقتور قلعوں میں سے ایک تھا۔ عرب تو پوری طرح ڈیزرٹ ہے، لیکن خیبر کے قلعے میں فارمز، فروٹس اور یہ چیزیں وافر مقدار میں تھیں۔ ان چیزوں کو پورے عرب میں ایکسپورٹ کر دیا جاتا اور ان سے جو بھی پیسہ آتا وہ اس قلعے میں جمع کر دیا جاتا تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ خیبر کے قلعے کو فتح کرنا ناممکن ہے۔ مسلمانوں نے بہت ہی رازداری سے خیبر پر حملے کی تیاری شروع کر دی، لیکن مدینہ کے منافقوں نے پہلے ہی خیبر والوں کو بتا دیا کہ 1500 لوگوں کی فوج تمہاری طرف آ رہی ہے اور آپ لوگوں کی فوج بہت زیادہ ہے، تو آپ لوگ انہیں آرام سے ہرا سکتے ہو۔ یہودیوں نے بھی اس خبر کو بہت ہلکے میں لیا کہ 1500 لوگ آ کے ہمارا کیا کر لیں گے۔ یہودی ایک دن کھیتوں میں کام کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر مسلمانوں کی فوج پر پڑی اور وہ چیخنے لگے کہ محمد آ گیا ہے، محمد آ گیا ہے، اور وہ بھاگ کر اپنے قلعے میں چلے گئے۔ خیبر مدینہ سے 150 کلومیٹر دور ہے۔ آج بھی ہم اگر گاڑی میں جائیں تو 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ خیبر کے اس قلعے میں 2 مین حصے تھے۔ پہلے حصے میں 5 قلعے تھے اور دوسرے حصے میں 3 قلعے تھے، تو مسلمانوں نے پہلا حملہ پہلے حصے پہ کیا۔ پہلے قلعے پر حملہ کرنے کی بہت کوشش کے باوجود بھی قلعہ فتح نہ ہو سکا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا، اور جھنڈا دینا کسی ایسے آدمی کو لیڈر بنانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہو۔ تمام صحابہ اس امید میں تھے کہ کاش یہ جھنڈا ہمیں ملتا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں لیڈرشپ کی خواہش نہیں کی سوائے خیبر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو چھوڑ کر جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ میں اپنی آخری سانس تک ان سے لڑوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر ان میں سے ایک شخص بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے تمام اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کر گئے اور پہلے قلعے پر حملہ کیا۔ اس قلعے کا جو چیف تھا اس کا نام تھا مرحب، اور یہ مرحب پورے عرب میں اپنی طاقت کی وجہ سے مشہور تھا۔ مرحب سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج دینے لگا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آرام سے ہرا دیا، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے عرب میں سب سے زیادہ طاقتور مشہور ہو گئے۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی اور لڑائی بہت خطرناک حد تک جا پہنچی۔ یہودی بھی بہت جوش و خروش سے لڑ رہے تھے، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، ان کے لیے بھی جنت، جہنم، شہادت، یہ سارے کانسیپٹس موجود ہیں۔ جنگ کافی ٹائم تک چلی، لیکن آخر کار یہودی اس قلعے کو خالی کر کے دوسرے قلعے میں چلے گئے، اور اس طرح خیبر کا پہلا قلعہ فتح ہو گیا۔ 3 دن تک دوسرے قلعے پر لڑائی ہوتی رہی اور آخر کار یہودی دوسرا قلعہ چھوڑ کر بھی چلے گئے۔ تیسرے قلعے پر بھی کئی دنوں تک لڑائی جاری رہی اور مسلمان حیران تھے کہ ہم نے ان کے کھانے پینے سب چیزوں پر پابندی لگا دی ہے، سب چیزیں اپنے پاس کر لی ہیں، پھر بھی یہ باہر آ کر لڑ کیوں نہیں رہے۔ ایک دن ایک یہودی جاسوس جو کہ مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرتا تھا، اس نے آ کر بتایا کہ خیبر کے یہ قلعے بہت زیادہ پرانے ہیں اور یہودیوں نے ان قلعوں کے نیچے خفیہ طور پر راستے بنائے ہوئے ہیں، ان راستوں میں سے یہ یہودی اپنے لیے پانی لے کر آتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے جا کر وہ راستے بند کر دیے اور کچھ ہی دیر پر یہودی باہر آ گئے اور مسلمانوں سے آ کر لڑنے لگے، لیکن ان کو ہار کا ہی سامنا کرنا پڑا۔
3 किले فتح کرنے کے بعد چوتھا قلعہ بھی مسلمانوں نے اسی طرح آسانی سے فتح کر لیا اور یہودی چوتھے قلعے کو بھی چھوڑ کر آخری اور 5ویں قلعے میں چلے گئے۔ 5واں قلعہ فتح کرنا لگ بھگ ناممکن تھا کیونکہ یہ قلعہ ایک پہاڑ پر بنا ہوا تھا اور جو بھی اس قلعے کے پاس آتا تو یہودی اسے تیر مار مار کر بھگا دیتے، اور یہودیوں نے اپنے بیوی اور بچوں کو بھی اسی قلعے میں رکھا تھا، اور یہودیوں کا سارا مال، سونا چاندی سب کچھ اسی قلعے میں موجود تھا۔ اور تاریخ نے ہمیں ایک بات یہ سکھائی ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس پیسہ پڑا ہوگا تو وہ یہودیوں کے پاس ہوگا۔ تو مسلمانوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ اس قلعے کو فتح کیا جائے، لیکن وہ ناکام رہے۔ آخری قلعہ فتح نہ ہونے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹائم کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور اس ٹائم کی توپ نما مشینوں سے یہودیوں کے اس قلعے پر بمباری کی اور قلعے کی دیواریں توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخر کار بہت ٹائم کے بعد قلعے کی ایک طرف کی دیوار ٹوٹ گئی۔ قلعے کی دیوار ٹوٹتے دیکھ کر مسلمان پوری طاقت سے قلعے میں گھس گئے اور عورتیں، بچے اور سونا چاندی کو چھوڑ کر قلعے کی دوسری طرف چلے گئے۔ اس کے بعد یہودیوں نے سرنڈر کر دیا اور آخر کار خیبر فتح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سرنڈر کیے ہوئوں کو معاف کر دیا، لیکن یہودیوں پر یہ شرط رکھی کہ مال غنیمت میں جو بھی حصہ ہوگا اس میں سے آدھا حصہ مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ یہودیوں نے یہ ایگریمنٹ خوشی سے قبول کیا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔